اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں سورہ قریش کا مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرا آج کا وظیفہ ان بہنوں کے لیے ہے جو شادی شدہ ہیں اور اپنے گھروں میں پریشان ہیں اور خوشی خوشی زندگی گزارنا چاہتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، تو ان کے لیے میرا آج کا خصوصی وظیفہ ہے۔ اپنا وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ تمام ویور سے گزارش کروں گی کہ میرا چینل روحانی وظائف ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو مل سکیں۔ تو میرا وظیفہ آج کا جاننے کے لیے آپ کو میری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنی ہوگی۔ تو سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کی فضیلت بتاتی چلوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ساتھ میں اس کے 10 درجات بھی بلند فرما دیتا ہے۔ تو آپ سب بھی مل کر میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم جاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ درود و سلام کے بعد ان بہنوں کو بتاتی چلوں کہ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ ہمارے گھروں میں خوشحالی ہو، ہمارے گھروں میں رونق ہو، ہر کوئی ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ہر کوئی ہمارے ساتھ ہنسی خوشی سے زندگی گزارے، ساس بہو میں جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ نہ ہوں، نند بھابھیوں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ نہ ہوں، یعنی مختلف قسم کے جو گھریلو مسائل ہوتے ہیں وہ نہ ہوں، بلکہ ہر کوئی ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھے، ہر کوئی ہماری عزت کرے۔ تو اس کے لیے میرا آج کا یہ وظیفہ ہے۔ تو یہ اپنا وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی کہوں گی کہ ہر چیز میں جو صبر ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم ہر چیز میں صبر کر لیں، اگر ہم لڑائی جھگڑوں کا جواب جلد از جلد برائی سے نہ دیں تو ہم لوگ کئی قسم کی لڑائی جھگڑوں سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ خاموشی بھی ایک عظیم جو ہے وہ نیکیوں کا شیوا ہے، اور ہماری جو زبان ہوتی ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہم گناہ کر بھی سکتے ہیں اور گناہوں سے بچ بھی سکتے ہیں۔ تو انسان کی جو سب سے سخت ترین چیز ہے وہ ہے زبان، جو انسان کو مصیبتوں میں ڈال دیتی ہے اور مصیبتوں میں پھنسا دیتی ہے، کیونکہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ کبھی واپس نہیں آتے۔ اسی لیے میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گی کہ ہمیشہ پہلے تولا کریں، اس کے بعد بولا کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں پیار محبت رہتا ہے اور لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوتے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ساس جو ہیں وہ بہو کو بہت زیادہ پریشان کرتی ہے، یا نندیں پریشان کرتی ہیں، یا شوہر پریشان کرتا ہے، یا گھر میں ان کی عزت نہیں بن پاتی ہے، تو وہ یہ میرا وظیفہ کریں جو میں آج آپ کو قرآن و حدیث سے ثابت وظیفہ بتاؤں گی انشاءاللہ عز و جل۔ بہت جلد ان کے گھروں میں ان کی عزت ہوگی اور وہ خوشی خوشی زندگی گزاریں گے۔ تو ہمارا یہ وظیفہ ہے وہ غور سے سن لیجئے۔ آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ نماز مغرب کے بعد بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ دن کے کسی بھی حصے میں چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں۔ تو آپ نے مغرب کی نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اب درود پاک کون سا پڑھنا ہے؟ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا بڑا کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتی ہیں۔ تو آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ قریش لإلاف قریش یہ آپ نے پوری جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ 21 مرتبہ آپ نے سورہ قریش پڑھنی ہے، اور آخر میں آپ نے پھر سے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور اللہ کے حضور اپنی زندگی میں خوشحالی کے لیے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی کریم اتنی رحیم ہے کہ اپنے بندے پر ضرور رحم فرماتی ہے، ضرور کرم فرماتی ہے، کیونکہ اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہی ہر چیز کا مالک ہے۔
وہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہی انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آپ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتے ہوئے، اس وظیفے پر کامل یقین رکھتے ہوئے آپ یہ وظیفہ ضرور کریں۔ ہر شادی شدہ بہن یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ ان کے گھروں میں خوشحالیاں آئیں گی۔ لیکن وہ بہنیں جن کے گھروں میں خوشحالیاں آلریڈی ہیں تو وہ بھی یہ وظیفہ کریں، زندگی کے کسی موڑ میں ان کی کوئی بھی مشکل پریشانی ہو وہ ان کی حل ہو جائے گی۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں، ہمارا چینل جوائن کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہی ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ کوئی بھی آپ کو کسی قسم کا سوال پوچھنا ہو علم دین سے متعلق، کسی ماہ کے متعلق، تو آپ ہم سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ خوابوں کی تعبیر پوچھنی ہو یا استخارہ وغیرہ کروانا ہو تو آپ ہمیں کمنٹس میں میسج کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کی ہر امید پر پورا اتریں گے۔ تو ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔